شیطان مردود کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا یونیک، بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسم مبارک تیار کیا گیا تو فرشتوں نے یہ نئی صورت دیکھی نا، اس سے پہلے ایسی صورت دیکھی نہیں تھی، تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے کہ یہ بڑا نیا سا جسم ہے، ایک نئی چیز بننے جا رہی ہے۔ مگر شیطان نے جب ادھر دیکھا تو برا بھلا کہا کہ یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا کہ اگر خدا نے اس کو تم پر ترجیح دی، پریورٹی دی، آگے بڑھا دیا تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ تو شیطان نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا نے مجھ پر اس کو ترجیح دی تو میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا۔ اسٹارٹ ہی نافرمانی سے کی، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر تھوک دیا۔ ابھی مٹی کا پتلا بنا تھا اور شیطان نے تھوک دیا، اور وہ تھوک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر پڑا۔ شاید یہ بہت سارے ناظرین کے لیے پہلی بار ہوگا، یہ ہمارے پراپر اسٹریٹ جسم میں ایک جگہ پر آ کر جو ناف کا سوراخ ہے نا، یہ کیوں ہے؟ سنو، اس جگہ پر تھوک شیطان کا پڑا تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اس جگہ کی مٹی نکال دو۔ تو یہ جو سپیس ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ شیطان کے تھوک کی بنا پر اس جگہ سے مٹی نکال دی گئی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اس مٹی کا کیا ہوا؟ ون آف دا امیزنگ بات، اور یہ تفاسیر قرآن میں لکھا ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تفسیر روح البیان سے بیان کر کے بتا رہا ہوں۔ اس مٹی سے ایک اور چیز بنائی گئی، اور وہ ہے کتا۔ کتا جو ہے وہ اس مٹی سے بنا ہے جس مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ آدمی سے انسیت رکھتا ہے، اٹیچمنٹ رکھتا ہے۔ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ انسان کے قریب جو ہے وہ کتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساری رات جاگتا بھی ہے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ یہ بندے کو کاٹ بھی لیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، قریب بھی رہتا ہے، کاٹ بھی لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو علماء کتنی شاندار بات اور کیسی تحقیق کے بعد بیان کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آدمی سے محبت اس لیے ہے، آدمی سے انس اور قربت کتے کو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے۔ رات ساری اس لیے جاگتا ہے کہ اس کی مٹی کو جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں، اور بندے کو کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک اس میں ملا ہوا ہے۔ اب یہ تخلیق جو کتے کی ہوئی، اس کی وجہ پتہ چلی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما لی، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، تو اب سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ شیطان مردود نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اس کا جواب سنیے گا۔ اس بدبخت نے اللہ کا حکم نہیں مانا، یعنی اس پوری کائنات میں سب سے پہلا گناہ کرنے والا، سب سے پہلی نافرمانی کرنے والا، سب سے پہلا تکبر کرنے والا، سب سے پہلا حسد کرنے والا یہ مردود شیطان تھا۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ وہ کہتا ہے میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں۔ شیطان جو تھا نا وہ جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا۔ اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو اس نے کہا میں بہتر ہوں، یہی تکبر کی ڈیفینیشن ہے۔ پراؤڈ تکبر کہتے ہیں کس کو؟ کہ انسان کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ میں بہتر ہوں۔ اب یہ نارملی کب آتا ہے؟ جب انسان مشہور ہو جائے، پیسے والا ہو جائے، طاقتور ہو جائے، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، خوبصورت ہو۔ بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ علم بھی آ جائے۔ ہاں، تکبر علم کے عالم کو بھی ہو سکتا ہے، حافظ قرآن کو بھی تکبر ہو سکتا ہے، روزہ دار اور تہجد گزار کو بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ انسان جب 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے نا، وہ سمجھتا دیکھو یار میں 5 ٹائم کا نمازی تو ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ پورے رمضان کے روزے رکھے، اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ جو کمپیریزن ہے نا کہ میں بہتر ہوں، شیطان نے ایک بار کہا تھا انا خیر من۔ واٹ از دا ڈیفینیشن؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت کہا جاتا تھا، جنت کا خزانچی تھا، مگر وہ برباد ہو گیا ایک بار تکبر کر کے۔ آج وہ شخص سوچے جو روز تکبر کرتا ہے، وہ اس کا بنے گا کیا؟
کہ جو روز پراؤڈ کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں، بھائی میرا خاندان بڑا ہے، میں فلاں زبان بولنے والا ہوں، ان کی تو زبان یہ ہے، یہ تو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس، غریب جھونپڑی میں رہنے والے، میں پیسے والا، میں طاقتور، میں سیٹ والا، میں خوبصورت، یہ کالا، یہ جناب اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، پیسے والا اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ طاقتور سوچے کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے طاقت دی، میرے اپنا کچھ نہیں ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے، جب منصب ملا، جب خوبصورتی ملی، جب طاقت ملی، جب دولت ملی، انسان گیا تکبر کی طرف۔ اور سوچئے یہ کتنی بری بلا ہے، ایک بار کہنا انا خیر من اسے برباد کر گیا قیامت تک کے لیے۔ اور جو روز تکبر کر رہا ہو اس کا بنے گا کیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، تکبر کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، شیطان نے یہاں پر اپنا فلسفہ پیش کیا، بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی۔ شیطان نے کیا فلسفہ دیا؟ میں بہتر ہوں، ریزن کیا؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا۔ اٹ مینز وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آگ بہتر ہے مٹی سے۔ اللہ اکبر! مفسرین قرآن نے، علماء اہل سنت نے کیا شاندار اس فلسفے کا رد کیا کہ یہ تھیوری ہی غلط ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سنتے جائیے، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آگ کا مٹی سے افضل ہونا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگ میں تیزی ہوتی ہے، تیش ہوتا ہے، بے قراری پائی جاتی ہے، اور انہی باتوں سے تو تکبر آتا ہے۔ جبکہ مٹی جو ہے اس میں سکون ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے۔ تو مٹی سے حضرت آدم کو بنایا گیا، اس کے آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اس لیے اس میں تکبر بھی تھا۔ اللہ اکبر! اور فرمایا کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت سارے دلائل کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے فلسفے بڑے پیش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا جب حکم آ جائے نا، رب کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اب اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، پھر ہمیں لبیک کہنا ہے۔ اور فرشتوں نے ایسا کیا، جیسے رب نے سجدے کا حکم دیا، سب سے پہلے جبریل امین سجدے میں گئے، مقرب فرشتے سجدے میں گئے، اور سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ ماننا، یہ فالو کرنا، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ نہ ماننا، فلسفہ پیش کرنا، اپنی تھیوری پیش کرنا، اپنا کوسچن مارک کریٹ کر دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ جیسے آج کل چند لوگ عجیب عجیب سے کوسچن مارک کریٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ سمجھ نہیں آتا کہ مرد کو ایک بندے کی گواہی ایک ہے، عورت کو دو عورتوں کی گواہی ایک مانی جائے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مرد کو طلاق کا حق کیوں ہے، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے؟ عجیب عجیب سوال ہیں۔ ارے ہم بندے ہیں، ہمارا کام ماننا ہے۔ اگر اتنے سوال کرو گے تو پھر تو یہ بھی سوال بنے گا کہ فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، مغرب کی 3 کیوں ہیں، 2 کیوں نہیں ہیں؟ ارے جناب 5 نمازیں ایک ہی ساتھ پڑھ لو، تو ہمارا تو سارا نظام ہی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو ہم پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اسلام میں، دین میں، شریعت میں ماننے والا بننا ہے، آمنا و صدقنا کہنا ہے کہ دل و جان سے ہم نے قبول کیا، اور یہی فرشتوں نے کیا تھا۔ ایک پہلی نئی صورت تھی ان کے سامنے حضرت آدم کی، مگر حکم دیا سجدہ کرو، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، سب سجدے میں چلے گئے۔ جس نے آرگیومنٹ کیا، جس نے بحث کی، جس نے اعتراض کیا، وہ برباد ہوا اور وہ شیطان بن گیا۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب جب شیطان جو ہے وہ راندائے درگاہ ہو گیا، تو اب شیطان نے کہا الہی تو اپنی قوم میں پیغمبر بھی بھیجے گا، کتابیں بھی نازل فرمائے گا، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اب اس نے لڑائی کا اعلان کر دیا نا، اللہ سے جنگ، اور کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اب میرے بھی پیغمبر ہونے چاہیے، میری بھی کتاب ہونی چاہیے۔ سنو، تو ارشاد ہوتا ہے کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے۔ یہ جو آج نجومیوں کے پاس جا کر اور باباؤں کے پاس جا کر یہ جو پتہ نہیں الٹے سیدھے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں نا، سنو، خدا نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کی میری کتاب، فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر یہ تیری کتاب ہوں گے۔ عرض کیا میرا مؤذن، فرمایا راگ اور گانا یہ تیرا مؤذن ہوگا۔ عرض کیا میری مسجد، فرمایا فتنہ انگیز بازار، وہ بازار جدھر فتنے برپا ہوتے ہیں
وہ شیطان سے فرمایا گیا تیری مسجد ہوں گے. پھر کہا میرا کھانا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے شیطان وہ تیرا کھانا ہوگا. عرض کیا میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا نشیلی چیزیں. اے شراب پینے والو، اے ایسے مشروب پینے والو جن سے نشہ آتا ہے، سنو یہ شیطان کا پانی ہے. عرض کیا کہ میرے جال کیا ہوں گے؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ایک طرف شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. آج میں آپ کو شیطان کے وار، اس کے پاس کون کون سے بم ہیں، کون کون سے تیر ہیں، کیسے اٹیک کر سکتا ہے مجھ پر اور آپ پر، وہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس کو بچائیے اپنے آپ کو. وہ لوگ جو گانے سنتے ہیں یہ شیطان کی اذان ہے. وہ لوگ جو بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں، بازار میں دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یہ گویا شیطان کی مسجد ہے. آپ نے سنا کہ شیطان کا جال کیا ہے؟ عورتیں، وہ بے پردہ، وہ عورتیں جو معاذ اللہ جن کے ساتھ آج دوستیاں لگائی جاتی ہیں. آج کا نوجوان رات رات بھر ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. انٹرنیٹ نے ہم سب کی گویا مت مار کر رکھ دی ہے. ارے وہ لوگ جو ساری زندگی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے تھے، آج اس مردود انٹرنیٹ نے، حالانکہ اس کو چاہیے تو یہ تھا اچھے طریقے سے اچھے کام میں استعمال کرتے. دیکھیں نا اس وقت بھی ہمارا یہ بیان انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ بھی استعمال ہے. ذرا سوچئے ہمارا یہ موبائل ہم نے ہی خرچہ کیا ہے، ہر مہینے انٹرنیٹ کا بل بھی ہم دیتے ہیں، مگر جہنم کی طرف بھی ہمیں یہ لے کر جا رہا ہے. یہ وہ شیطان کے وار ہیں جن سے بچنا ہوگا. ہم میں کئی ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں چلتا تھا، جن کے گھروں میں فلمیں ڈرامے کا تصور نہیں تھا، مگر اس موبائل فون نے، اس انٹرنیٹ نے ان نیک لوگوں کو بھی کس چکر میں لگا دیا. بے شک پوری فلم نہیں دیکھی لیکن کوئی کلپ دیکھ لیا، کوئی ایسا کلپ کسی نے بھیج دیا جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ گئی. اپنی سراؤنڈنگ پر نظر رکھیں، اپنے گرد گویا ایک نیکیوں کا حصار رکھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ کہتا ہے کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا. آپ دو کے سوا کوئی تیسرا نہ ہو، ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو تیسرا میں ہوتا ہوں. شیطان کہتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں. اب دونوں کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہوں اور اس بندے کو عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہوں. مگر آج نہیں جناب، ہم تو فرینڈز ہیں، ہم ساتھ جاب کرتے ہیں، ہم تو پڑھتے ساتھ ہیں، میری کزن ہے، ارے ہم تو بھائی ہیں، منہ بولے بھائی بہن بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ بربادی، اللہ کی ناراضی اور اپنے اندر ہم کوئی بڑی برائی میں گرفتار ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں ہم غلط کام تو نہیں کرتے. یاد رکھیے آنکھوں کی بدکاری حرام دیکھنا ہے، کانوں کی بدکاری حرام سننا ہے. آج غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط بولنا کتنا عام ہو گیا. اب شیطان کہتا ہے دوسری بات، کہتا ہے کہ جب کوئی اللہ سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کر لے، کیونکہ جب کوئی اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو میں اس کا ہمراہی ہو جاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں جو اللہ سے وعدہ کیا ہے نا، توبہ کرتے ہیں نا، یا اللہ بس پکا وعدہ، اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں جناب زکوٰۃ پوری دوں گا، اب میں فلاں حرام کام نہیں کروں گا. کسی سے وعدہ کرتا ہے اللہ کی قسم تمہارا یہ کام کر دوں گا، اب جب پورا نہیں کرتا شیطان ساتھ شامل ہو کر اسے ڈیلے کروا دیتا ہے. کتنی بار توبہ کی ہم نے، کتنی بار نماز کی نیت کی، کیوں نہیں پڑھ پائے؟ کیونکہ شیطان اس میں بیچ میں آتا ہے. وہ کہتا ہے جب وعدہ کرو پورا کر لیا کرو، ڈیلے کرو گے میں بیچ میں آ کر اور تمہیں دور کر دوں گا. اور تیسری کمال کی بات سیکھنے کو ملی کہ وہ کہتا ہے کہ جب صدقہ نکالا کرو، صدقے کی نیت کرو، فوراً جاری کر دو. ذرا سا ڈیلے کرو گے، تاخیر کرو گے، میں اس کے اور صدقے کے درمیان آ جاتا ہوں. ایسا بھی کئی بار ہوا. ہو سکتا ہے بہت سو نے نیت کی ہو، فلاں مسجد میں اتنے پیسے دوں گا، دعوت اسلامی والوں کو اتنا چندہ دوں گا، اتنی زکوٰۃ دوں گا، نیت تو کر لی، اب کب دوں گا؟ بس جیسے ہی ہاتھ کھلا ہوگا دوں گا. اس کو ڈیلے کیا. اب شیطان بیچ میں آیا کہ نہیں جناب ابھی تو تیرے کام رکے ہوئے ہیں، ابھی تو تیرے مسئلے حل نہیں ہوئے، فلاں کام کر لے پھر دے دینا، یہ والی شپمنٹ، یہ والا آرڈر پورا ہو جائے پھر مسجد میں پیسے دے دینا. اور جناب وہ صدقہ ڈیلے ہوتا گیا، وہ جو ثواب ملنا تھا وہ دور ہو گیا. ارے نیکی کریں، نیت کریں، فوراً پوری کر دیں تاکہ شیطان کو ورغلانے کا چانس نہ ملے. تو یہ تین باتیں، ایک اور انداز اس کا سیکھنے کو ملا کہ یہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور کیسے ہمیں اللہ سے اور نیکیوں سے دور کرتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود ہے، اتنا خطرناک ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پیارے آقا سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو آقا نے دیکھا کہ شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے. پیارے آقا نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟
تو کہتا ہے خدا کے حکم سے آیا ہوں کہ آپ جو پوچھیں گے میں اس کا جواب دوں گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتاؤ تم میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ آج جماعت میں کتنے کم لوگ آتے ہیں, مسجد رمضان میں فل, اب خالی. میرے آقا فرماتے بتاؤ میری امت کو جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی امت جب نماز پڑھنے نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے, اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں. مبارک ہو نمازیوں کو جو روز شیطان کو بخار میں مبتلا کرتے ہیں, لیکن کئی ایسے بد نصیب ہیں جن کو نماز کے لیے بلاؤ تو انہیں بخار آ جاتا ہے. بس یار آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کل آ جائیں گا, آج سر میں درد ہو رہا ہے, بس کل سے پڑھ لوں, آپ چلیں بس میں آ رہا ہوں پیچھے. سوچو یہ شیطان ہے جو تمہیں روک رہا ہے. بخار نماز کے نام پر شیطان کو آتا ہے, مومن کو نہیں. مگر آج کئی ایسے ہیں جن سے بات کرو یار چلو بھائی آج اجتماع کے لیے ہو سکتا ہے کئیوں کو دعوت دی ہوگی, ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہو گیا ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی سنیما کے لیے برائی کے اڈے کی طرف بلائے, نہ بلائے پھر بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا, تم میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا کہ جب آپ کی امت کا کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو میں پگھلنے لگتا ہوں, میں پگھلنے لگ جاتا ہوں. قرآن سے شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آقا نے فرمایا تم میری امت کو صدقہ و خیرات سے کیوں روکتے ہو؟ عرض کی کہ جب آپ کا کوئی غلام صدقہ خیرات کا ارادہ کرتا ہے تو میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. نہ صدقہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں, نہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں, نہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں, نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. روز دعائیں کرتا ہے. آپ کہیں یار میں تو اس سے منہ نہیں دیکھوں گا. حالانکہ کسی کی سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, چغل خور ہوتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی دشمن کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ میرے بارے میں اتنا برا چاہتا ہے تو میرا کتنا خطرناک ریئیکٹ ہوگا. شیطان پتہ ہے کیا چاہتا ہے ہم سب سے, کہ ہم غیر مسلم ہو کر دنیا سے جائیں. ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یہ اس کا ٹارگٹ ہے. مگر کون ہے جو شیطان سے مقابلے کے لیے تیار ہے؟ کس کو فکر ہے؟ اور وہ کیسے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرتا ہے؟ پہلے کوشش کرتا ہے بندے کو بڑے گناہ میں مبتلا کر دے, شراب پلا دے, جوا کھلا دے, بدکاری کروائے, چوری کروائے, قتل کروائے, ڈاکہ ڈلوائے. اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا یار یہ بندہ بڑا نیک ہے, یہ شراب نہیں پیے گا, یہ بدکاری نہیں کرے گا, یہ چوری نہیں کرے گا, یہ مسلمان کا قتل نہیں کرے گا, اب کیا کرتا ہے؟ اب نمازی تو بن گیا ہے لیکن اس سے غیبت کرواتا ہے. غیبت تو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں, دل آزاری کرواتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور کسی کا دل توڑ کے جاتے ہیں. میں بزرگوں سے عرض کروں گا, میرے بڑے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر کہ اب سب کو, بزرگوں کو بھی, ہم سب کو بھی زبان نرم کرنی چاہیے. نماز کے لیے آ کر ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, پیچھے ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ, سمجھ نہیں پڑتی, مسجد کا ادب نہیں آتا. چیخ کر بات کرنے سے آپ کسی کا دل ہی توڑ سکتے ہیں نا. تو اب شیطان کیا کرتا ہے, نمازی کو نماز تو پڑھ رہا ہے نمازی, ساتھ اس کی زبان سے گناہ کروا رہا ہے. اچھا اب کیا کرتا ہے, اس کی گناہ تو نہیں کر پایا, اس کی نیکیاں کم کر دو. نقصان تو کرنا ہے نا. پہلے چار سنت غیر موقدہ بھی ہم پڑھتے تھے عشاء سے پہلے, پھر سمجھ آئی کہ یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا, نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں, چلو مائنس ہو گئی. جناب وہ 2 نفل پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے, پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے, پڑھنا گناہ تو نہیں ہے. نفل بھی ہمارے کم ہو گئے. آہستہ آہستہ کئیوں کی سنتیں ختم ہو گئی ہیں. لوگ کہتے سنت ہی ہے نا, وتر پڑھ لو بس, فرض پڑھ لو, ان کی سنتیں چھڑوا دی. یاد رکھیے جو نفل کا پابند ہے اس کی سنت مضبوط رہتی ہے, جو سنت کا پابند ہے اس کا واجب مضبوط رہتا ہے, جو واجب کا پابند رہتا ہے اس کا فرض مضبوط رہتا ہے, اور جو ایک چیز چھوڑتا ہے آگے جا کے دوسری چیز بھی چھوٹنے لگ جاتی ہے. مردود شیطان چاہتا ہے آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں. اب کیا ہوا, آخری بات, آخری واقعہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آرام کر رہے تھے, فجر کا وقت, کسی نے فجر کے لیے جگایا, آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے کون ہے جس نے مجھے اٹھایا؟ کہا حضور شیطان. شیطان فجر کے لیے کب سے اٹھانے لگا؟ شیطان کا کام سلانا ہے اور تم مجھے نماز کے لیے اٹھا رہے ہو. کہا حضور کل آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی تھی, آپ تھوڑا دیر سے اٹھے تھے, آپ کی آنکھ دیر سے کھلی, آپ اتنا روئے, اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ وزاری کی, میں نے فرشتوں کو باتیں کرتے سنا کہ اللہ نے آپ کی اس گریہ وزاری, آپ کے افسوس کی برکت سے آپ کو 70 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا. میں نے سوچا آج پھر سوتے رہ جائیں گے, تھوڑی دیر بعد اٹھیں گے, پھر آپ نے رونا ہے, پھر افسوس کرنا ہے, ایک کی بجائے 70 کا ثواب ملنا ہے. میں نے جگا دیا, آپ اٹھ کے ایک ہی نماز پڑھ لیں.
تو یہ وہ مردود ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے ہمیں زیادہ نیکیاں نہ ملیں، اور ہم اسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ہم نفل چھوڑ دیتے ہیں، ہم درود چھوڑ دیتے ہیں، ہم تلاوت چھوڑ دیتے ہیں. ارے لڑائی لڑنی ہے تو آؤ نا. شیطان کہے گھر میں نماز پڑھ لو، ہم کہیں نہیں شیطان ہم تیرے نہیں رحمان کے بندے ہیں، ہم 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے. شیطان کہے رمضان میں کر لیا نا ختم قرآن، اب اگلے رمضان میں قرآن کھول لینا. اس کو جواب جائے ہم تیرے بندے نہیں، تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تہجد بھی ادا کروں گا. شیطان کہے ماں باپ کا ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے، امی ابو تو جب دیکھو روکتے ہیں، ان سے ذرا تھوڑی سی لڑائی کر لو، مدنی انعام سامنے لے کر آؤ. نہیں نہیں، ماں باپ کے سامنے میں کیسے بلند آواز سے بات کروں، میں تو روزانہ ہاتھ بھی چوموں گا، امی ابو کی خدمت بھی کروں گا. کیا شاندار 72 مدنی انعام دیے ہیں کہ بندہ عمل کرتا جائے. جنگ لڑنی ہے، مقابلہ جیتنا ہے تو یہ مدنی انعامات کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.